رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلقی کلہم۔ ناظرین محتشم، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا میزبان شراز احمد مدنی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام رضائے رمضان کے اندر آج انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ بالیقین اس پروگرام کے اندر آپ نے آج تک کافی علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوئے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر بالیقین اپنے عشق کو گرمایا۔ آئیے آج ہر دن کی طرح آج بھی اس خوبصورت پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ اسلام کا وہ عظیم موضوع، اسلام کے اندر جو عظیم فتح اللہ تبارک و تعالی نے، مالک کائنات نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، فتح مکہ۔ اس عظیم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے، سوالات بھی انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام، وہ کلام جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت ہمارا کیا جو ہے وہ آگے سے ریئیکشن ہونا چاہیے، اس پر بھی قرآن نے آیہ کریمہ کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سماعت کرو، کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ناظرین محتشم، میں تلاوت کلام پاک کی طرف جانے سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف جو ہے وہ کروانا چاہوں گا۔ بڑی عظیم شخصیت، اور علم کے اندر ایک گہری سوچ رکھتے ہیں، علم کے اندر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی اکرم رضوی مدنی صاحب۔ ملاقات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ مزاج شریف ٹھیک ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آج فتح مکہ پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین بےتاب ہیں کہ آج موضوع بڑا کمال کا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اسلام کی اس عظیم فتح کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، مفتی صاحب سے باتیں بھی کریں گے، اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری قرآن زینت القراء فخر القراء، میری مراد قاری غلام قادر چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور طبیعت کیسی ہے آپ؟ جی الحمدللہ، مزاج شریف ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے مہمانان گرامی قدر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تعارف ان کا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیے اللہ کے پاک کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بڑھتا ہوں قبلہ قاری غلام قادر چشتی صاحب کی طرف، اور میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، اللہم زد فزد. ماشاءاللہ بہت ہی خوب، بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ قاری غلام قادر چشتی صاحب. اللہ رب العزت مالک کائنات دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، دارین کی مالک کائنات اپنی خاص کرم نوازیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی بہت خوب. چلتے ہیں ناظرین محترم اپنے ٹاپک کی طرف، مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. چونکہ آج قبلہ آج ہم نے فتح مکہ پر گفتگو کرنی ہے. فتح مکہ ایک عظیم الشان جو ہے فتح ہے. اس حوالے سے اب کیا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، اگر ہم اس فتح کو بنیادی طور پر دیکھیں جی جی تو فتح اس دن ہی ہو چکی تھی جس دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کو اس فتح سے 8 سال پہلے چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری طواف فرماتے ہوئے آپ نے یہ جملہ جو بولا ہے اس میں جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و کمال جھلک رہا ہے، کیا بات ہے، وہاں اس جملے میں اس بات کی بھی بشارت تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا. واہ 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 واہ. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت ایک بار پھر سے مجھے اس شہر میں ایک نئی شان کے ساتھ داخل فرما دے گا. کیا بات ہے، کیا بات. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 8 سال پہلے جملے ہیں. نبی رحمت آخری طواف فرماتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ اقدس کر کے فرما رہے تھے جی جی کہ اے اللہ رب العزت کے گھر تو مجھے انتہائی عزیز ہے، انتہائی محبوب ہے. میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اگر مجھے یہاں کے رہنے والے لوگ اذیتیں تکالیف نہ پہنچاتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا. اللہ اکبر. اور پھر اگلا جملہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے بیت اللہ، انشاءاللہ میں ایک بار پھر سے اس شہر میں آؤں گا اور تیری زیارت کروں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ اکبر. سبحان اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ 8 سال بعد وہ دن پھر آ گیا کہ جو دن تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے. واہ سبحان اور اللہ. اہل اسلام، اہل ایمان کی بہت بڑی کامیابی اس دن کے اندر ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ دن پھر آیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت فاتح عالم بن کر اس شہر میں داخل ہوئے. واہ. اور تمام وہ دشمنان خدا و رسول جو تھے وہ تعجب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حیرت سے ان کے منہ کھلے رہ گئے کہ ہم جن کو حقیر سمجھتے تھے انہیں اس قدر عزت مل گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت یہ فتح اس دن ہو گئی تھی جب پیارے آقا نے یہ فرما دیا تھا میں ایک بار پھر سے آؤں گا. کیا بات ہے، بڑی کمال کی ماشاءاللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ پاک میں داخل ہوا، شان و شوکت، جاہ و جلال اور وہ خوبصورت انداز رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب آپ تشریف لے کے آئے مکہ شریف کے اندر، اس وقت ظاہری سی بات ہے کافر اپنی ساری باتوں کو یاد کر کے کانپ رہے تھے. اور کتب احادیث کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس پریشانی اور اس ٹینشن میں تھا کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک اور کردار وہ کیا تھا، تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین کو پتہ چلے اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کا علم ہو اور عالم اسلام کی جانب سے عالم کفر کو وہ پیغام پہنچے کہ جو اسلام کے بارے میں نیگٹیویٹی رکھے ہوئے ہیں،
جو اسلام کو منفی سوچ پر رکھتے ہیں، جو اسلام کو نعوذ باللہ دہشت گرد مذہب کہتے ہیں اور یہاں سے امن کو ختم کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں جی اسلام تو ہے وہ امن ختم کرنے والا ہے نعوذ باللہ، تو کیا کردار تھا حضور کا، کیا انداز تھا حضور کا، میں یہ تمام ناظرین کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ، انتہائی اس فتح کا اہم سوال آپ نے جی پوچھا. اس سوال کا جتنی بھی آپ نے گفتگو کی سوال کے انداز میں، اس ساری کی ساری گفتگو کا جواب جو ہے وہ ایک آیا مقدسہ میں جی ماشاءاللہ. ہمیں ملتا ہے. پہلے وہ میں آیا مقدسہ پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ. کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام عالموں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمسلمین، یہ نہیں فرمایا اچھا کہ آپ بھیجے گئے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے ذریعہ رحمت بن کر. نہیں، یہ نہیں فرمایا. یہاں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ رحمت للمؤمنین، کہ آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں. بے شک. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے فرمایا کہ اے محبوب آپ مومنین کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ شریک سفر ہیں اور درود پاک کی آواز آتی ہے. آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں. جی. درود کی آواز تو آتی ہے لیکن درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ 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 اللہ. تو اللہ اکبر. جب انتہا ہوئی کہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کافی دیر سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنے والا نظر آئے، لیکن مجھے درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اتنی محبت سے آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ اس وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف و مشغول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ پہاڑ بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف انسانوں کے لیے تو رحمت بن کر نہیں آیا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول اور نبی بن کر آیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ناظرین کرام بڑی پیاری گفتگو علامہ صاحب فرما رہے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ اسی بات کو آگے لے کے چلیں. رحمت للعالمین نبی سارے جہانوں کے لیے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی درس مل گیا، ان لوگوں کو بھی سبق مل گیا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم نے اسلام کو جو ہے وہ اس انداز سے لیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام یہاں پہ غرور اور تکبر دکھائے گا. یہاں پہ ظاہر بات ہے جس بندے کی فتح ہوتی ہے، جو کوئی مطلب کامیابی لیتا ہے تو وہ اپنی تکبرانہ انداز اور غرورانہ انداز کو لے کے آتا ہے. بلکہ اسلام نے بتایا کہ تکبر اور غرور سے پاک ہے اسلام. جب سارے نبیوں کے شہنشاہ نبی، ناظرین محترم سارے نبیوں کے شہنشاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے فاتح بن کے لوٹے تو عالم یہ تھا کہ حضور کا سر مبارک جھکا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے سربراہ تھے اور سر مبارک جھکا ہوا تھا. اور یہی عاجزی اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آج حضور کی وہی عاجزی سید المتواضعین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ان کے غلاموں میں نظر آتا ہے. ان کے غلاموں کے اندر وہی سارا انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اصل میں کامیاب وہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں، جو اپنے اندر عاجزی رکھتے ہیں. انہی میں فیض مصطفیٰ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. ناظرین محترم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام کریں گے اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب سے جانیں گے. پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کو شامل کرنے کا. رضا رمضان پروگرام کے اندر نعت رسول مقبول کے لیے بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میری مراد جناب محمد دانیال عمر قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مزاج شریف ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں ایک التجائیہ کلام جو جی جی. ماحول ہے اللہ میں کرونا وائرس سے
ہماری آمین جان چھڑوائے آمین آمین اور آمین دوبارہ سے عاشق مدینے جائیں. آمین التجا ثم پیش آمین. کرتا ہوں. جی بسم اللہ. در در تکے کھادے سائیاں در در تکے کھادے سائیاں میری بات نہ سندا کوئی تے ساری دنیا چھڈ کے سائیاں میں تیری ہوئی سائیاں نظر کرم دی کر سونیاں سائیاں نظر کرم دی کر سونیاں سون عرض میری سون عرض میری سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم دی میں تا تیری دیاں سن لے گاواں میں تا تیری دیاں سن لے گاواں اے دار چھڈ کے میں کس در جاواں 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 میری خالی جولی بھر سونیاں وے میری خالی جولی پر سونیاں وے سائیاں نظر کرم دی سونیاں سونا مکھ دکھلا جا سونیاں سونا مکھ دکھلا جا سونیاں سونا مکھ دکھلا جا جات کرم دی ایسی پا جا جات کرم دی ایسی پا جا دی دے تر سے جاون ٹھرے سونیاں وے سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم دی لال موادی جولی چپا دے لال موادی جولی چپا دے سونیاں جگ دے دکھڑے مٹا دے سونیاں جگ دے دکھڑے مٹا دے ونڈے رحمتاں تیرا در سونیاں وے ونڈے رحمتاں تیرا در سونیاں وے سائیاں نظر کرم سائیاں نظر کرم دی. اور میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے مجھے رسوا
نہ کیا سایاں نظیرے کرم سایاں نظیرے کرم دی میرا مانی ترانے تسیو میرا مانی ترانے تسیو زیادی جند تے جانے تسیو زیادی جند تے جان تسیو زیادی جند تے جانے تسیو تاڈے ہوندیاں کادا کرے سونے وے تاڈے ہوندیاں کادا کرے سونے وے سایاں نظیرے کرم سایاں نظیرے کرم ماشاءاللہ بہت ہی خوب اور بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہ حمدیہ التجائیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد دانیال عمر قادری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مزید حفظ و امان میں رکھے اور مزید سود و گزات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. ناظرین محتشم، نعت رسول مقبول ہماری جان ہے. حضور کا عشق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار بالیقین یہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو گرماتی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضور کی نعت ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ رمضان المبارک کی عظیم راتیں جو اس وقت جاری و ساری ہیں، بالیقین ہمارے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے. یہ رمضان المبارک کے اندر کبھی طاق راتوں کی عبادت اور کہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے پر 700 گنا اجر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دینا، یہ سب کرم نوازیاں حضور کے صدقے سے ہیں. میں سمجھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ بہانے ہیں کہ کہیں میرے مصطفیٰ کی امت بخشی جائے، میرے مصطفیٰ کی امت کی بخشش ہو جائے. یہ ایک انداز اور یہ خوبصورت لمحے اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں. ناظرین محترم، ماشاءاللہ مزید نعتیں شامل کریں گے، مزید کلام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف فتح مکہ کے حوالے سے، اور جانتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ عظیم فتح ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی، واضح کامیابی عطا فرمائی. اور اسلام نے یہ وہ کامیابی حاصل کی کہ پورے عالم کفر کے اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ خلبلی مچ گئی کہ یہ کیا بن گیا. یہ تو 313 تھے، یہ تو ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس تو کھانے پینے کا سامان نہیں تھے، اشیاء و خود و نوش نہیں تھے ان کے پاس، زریں تلواریں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں یہ بات میں ناظرین و سامعین کو بتاتا چلوں، فتح، جنگیں، کامیابیاں یہ ساز و سامان سے ہوا نہیں کرتی. اس کے لیے محبت مصطفیٰ کی طاقت چاہیے، اس کے لیے ایمان نبی کریم علیہ السلام کا پیار یہ چاہیے، حضور علیہ السلام کا عشق جوان چاہیے. وہاں پہ تو عمریں نہیں دیکھی جاتی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق دیکھا جاتا ہے. جی ناظرین محترم، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی حضور مزید کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کے صاحب کا سوال کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال، جو آج کفر ہمیں اہل اسلام کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے. جی اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا طعنہ ہے، یہ ظلم ہے امت مسلمہ پر. بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام اخلاق حسنہ سے نہیں صرف یہ تلوار سے پھیلا ہے، تو فتح مکہ جو ہے
یہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے پھیلا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 10,000 کے جانثار جو قافلہ ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جو چاہتے کرتے، بے شک، اور بجا تھا۔ بالکل ٹھیک فرمایا علامہ آپ نے، صاحب بالکل یہ ٹھیک فرمایا۔ جو سامنے جماعت کھڑی تھی یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے، وہ چہرے تھے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی انہوں نے ہر وہ کوشش کی جی، کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جائے، آپ کے جانثاروں کو ستایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ان کی یہاں تک فکر تھی کہ یہ ظلم اور تشدد کے ساتھ اس نئے دین کو کہتے تھے ہم مٹا دیں گے، استغفر یہاں تک انہوں نے کوششیں کی، استغفر اللہ۔ اور غزوات اس بات کی زندہ مثال ہیں۔ بے شک۔ اور پھر ان لوگوں میں جو یہ سارے کھڑے ہوئے تھے، ان میں وہ سارے کے سارے چہرے تھے کہ جنہوں نے جید صحابہ کرام کو قتل کیا۔ ان میں وہ لوگ کھڑے تھے، ان میں وہ ہندہ بھی موجود تھی کہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اعضاء جو ہیں کان مبارک کاٹے، آپ کی ناک مبارک کاٹ لی، اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے بنا کر اس نے ایک ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ مبارک نکالتی ہے، استغفر اللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے پیارے آقا کے سامنے چباتی ہے۔ یہ اذیت کی ایک انتہا تھی جو اس نے اذیت دی کریم آقا کو، تو یہ بھی کھڑی تھی، اور بہت سارے چہرے تھے کہ جو اس قابل تھے کہ ان کو رون دیا جاتا۔ میں معذرت سے آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں جی۔ وہاں وہ بھی شخص تو تھا نا کہ جس نے یہ تانا دیا تھا کہ یہ کعبے کی چابی میرے پاس ہے، اللہ، عثمان بن طلحہ، ہاں، اس نے کیا کہا تھا کہ چابی مجھ سے آپ نہیں لے سکتے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ چابی بھی تو ہی لائے گا اور فاتح میں ہوں گا، اور تو خود چابی دے گا، اور آ کے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے چابی مجھے دے گا، اور میں اس خانہ کعبہ کا دروازہ۔ اللہ، کیا بات، اس میں بھی کریم کیا آقا وہ منظر صلی اللہ تھا، علیہ وآلہ وسلم کے علم و کمال کی ایک جھلک ہے نا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ جب پیارے آقا یہ چابی مانگ رہے تھے، جی جی، اس دن اس کا جو جملہ تھا نا کریم آقا کو اذیت پہنچانے کے لیے، وہ یہ تھا، پہلا جملہ اس کا، اس نے کہا یہ سب لے سکتے ہیں، اچھا، اے محمد تجھے یہ چابی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی اللہ اکبر، کہ باقی سب لے سکتے ہیں، تجھے نہیں ملے گی، یعنی یہ بغض کی، عداوت کی ایک انتہا تھی اللہ اکبر، جس کا یہ اظہار کر رہا تھا، یعنی یہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے سینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کتنا بلند درجہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں کہ سب کو دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دے سکتا۔ تو پیارے آقا نے جو جملہ بولا ہے نا، اللہ اکبر، وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی پر وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بھی غیب دان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کریم آقا نے جملہ جو بولا ہے علم و کمال کی ایک زندہ مثال ہے اور روشن باب ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا عثمان ایک دن آنے والا ہے۔ کریم آقا کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ واہ واہ واہ، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ کیا بات ہے جی۔ تو کریم آقا نے جو جملہ بولا علم و کمال کی انتہا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اس کو عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آگے سے کہا، عثمان نے، اس نے کہا پھر اس دن تو قریش مکہ جو ہیں وہ ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ذلیل نہیں ہو چکے ہوں گے، قریش مکہ کے سروں پر عزت کا تاج آ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہم تو انہیں عزت دینے کے لیے آئیں گے۔ تو پھر وہ دن آ گیا کہ فتح مکہ ہوئی اور عثمان کھڑا تھا
اور پیارے آقا نے اسے بلایا اور فرمایا چابی لاؤ، اور اس نے چابی دی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ پہ قربان جائیں۔ میں وہ انداز وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ چابی کا جو سلسلہ شروع ہوا، علی پاک کو بھیجا گیا، سرکار دو عالم نبی، میں آپ کی بات کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا، ناظرین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ عثمان سے چابی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اب یہ دوڑا گھر میں اور چابی تھی اس کی اماں کے پاس۔ اب جناب اس نے جا کے کہا اماں چابی دے دو، اماں کہتی ہے بھئی چابی تو میں نے نہیں دینی، اس نے تلوار نکال لی، کہتا اماں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، چابی دے دو، اگر نہ دی تو وہ جو باہر کھڑا وہ میرے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر، پھر چابی لے کے تو پھر جو بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اور تو پھر بعد میں جو منظر ہوا، اور پھر جب اسلام قبول ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ جو شخص جس نے کہا تھا کہ میں سب کو دے سکتا ہوں، ہاں اے محمد تجھے یہ چابی نہیں ملے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کریمہ پر قربان جائیں۔ واہ واہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بندے نے کہا تھا تجھے نہیں ملے گی، پیارے آقا نے وہ چابی اسی عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اور پھر سبحان اگلی اللہ۔ گارنٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی ضمانت بھی دی، فرمایا اے عثمان یہ چابی تیری اب نسل در نسل چلتی رہے۔ آج بھی انہی کے پاس ہے، آج بھی ان کی نسل کے پاس چابی ہے۔ ناظرین یہ کمال کی بات ہے، یہی تو کرم ہے، اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ آقا جانتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا، قیامت تک جو ہونا تھا حضور سبھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے چابی عثمان بن طلحہ کو دی کہ یہ لو، تم کہتے تھے کہ جناب یہ سب کو دوں گا، آپ کو نہیں دے سکتا، تو لے لو چابی، یہ آپ کو تجھے دے دی ہے، اب یہ کسی اور کے پاس جائے گی نہیں، یہ اب قیامت تک تیری نسل کے اندر رہے گی۔ رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلقی کلہم۔ ناظرین محتشم، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا میزبان شراز احمد مدنی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام رضائے رمضان کے اندر آج انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ بالیقین اس پروگرام کے اندر آپ نے آج تک کافی علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوئے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر بالیقین اپنے عشق کو گرمایا۔ آئیے آج ہر دن کی طرح آج بھی اس خوبصورت پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ اسلام کا وہ عظیم موضوع، اسلام کے اندر جو عظیم فتح اللہ تبارک و تعالی نے، مالک کائنات نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، فتح مکہ، اس عظیم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے، سوالات بھی انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام، وہ کلام جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت ہمارا کیا جو ہے وہ آگے سے ریئیکشن ہونا چاہیے، اس پر بھی قرآن نے آیہ کریمہ کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سماعت کرو، کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ناظرین محتشم، میں تلاوت کلام پاک کی طرف جانے سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف جو ہے وہ کروانا چاہوں گا۔ بڑی عظیم شخصیت اور
علم کے اندر ایک گہری سوچ رکھتے ہیں، علم کے اندر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی اکرم رضوی مدنی صاحب. ملاقات کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ مزاج شریف ٹھیک ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ آج فتح مکہ پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ سے سیکھنے کو ملے گا. ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین بیتاب ہیں کہ آج موضوع بڑا کمال کا ہے اور آج انشاءاللہ ہم اسلام کی اس عظیم فتح کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین محترم کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، مفتی صاحب سے باتیں بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری قرآن زینت القرہ فخر القرہ، میری مراد قاری غلام قادر چشتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ. طبیعت کیسی ہے آپ؟ جی الحمدللہ، مزاج شریف ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. ماشاء اللہ. جی ناظرین ہمارے مہمانان گرامی قدر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. تعارف ان کا آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے اللہ کے پاک کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں بڑھتا ہوں قبلہ قاری غلام قادر چشتی صاحب کی طرف اور میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، اللہم زد فزد. ماشاءاللہ بہت ہی خوب، بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ قاری غلام قادر چشتی صاحب. اللہ رب العزت مالک کائنات دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، دارین کی مالک کائنات اپنی خاص کرم نوازیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی بہت خوب. چلتے ہیں ناظرین محترم اپنے ٹاپک کی طرف، مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. چونکہ آج قبلہ آج ہم نے فتح مکہ پر گفتگو کرنی ہے. فتح مکہ ایک عظیم الشان جو ہے فتح ہے. اس حوالے سے اب کیا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، اگر ہم اس فتح کو بنیادی طور پر دیکھیں جی جی، تو فتح اس دن ہی ہو چکی تھی جس دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کو اس فتح سے 8 سال پہلے چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری طواف فرماتے ہوئے آپ نے یہ جملہ جو بولا ہے اس میں جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و کمال جھلک رہا ہے، کیا بات ہے. وہاں اس جملے میں اس بات کی بھی بشارت تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا. واہ 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 واہ. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت ایک بار پھر سے مجھے اس شہر میں ایک نئی شان کے ساتھ داخل فرما دے گا. کیا بات ہے، کیا بات. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 8 سال پہلے جملے ہیں. نبی رحمت آخری طواف فرماتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ اقدس کر کے فرما رہے تھے جی جی کہ اے اللہ رب العزت کے گھر تو مجھے انتہائی عزیز ہے، انتہائی محبوب ہے. میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے یہاں کے رہنے والے لوگ اذیتیں تکالیف نہ پہنچاتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا. اللہ اکبر. اور پھر اگلا جملہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے بیت اللہ انشاءاللہ میں ایک بار پھر سے اس شہر میں آؤں گا کیا اور بات تیری زیارت کروں گا. کیا بات ہے.
سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ 8 سال بعد وہ دن پھر آ گیا کہ جو دن تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے واہ سبحان اور اللہ اہل اسلام اہل ایمان کی بہت بڑی کامیابی اس دن کے اندر ہے. سبحان اللہ. بے شک. وہ دن پھر آیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت فاتح عالم بن کر اس شہر میں داخل ہوئے واہ اور تمام وہ دشمنان خدا و رسول جو تھے وہ تعجب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حیرت سے ان کے منہ کھلے رہ گئے کہ ہم جن کو حقیر سمجھتے تھے انہیں اس قدر عزت مل گئی ہے. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. واہ حضرت واہ. یہ فتح اس دن ہو گئی تھی جب پیارے آقا نے یہ فرما دیا تھا میں ایک بار پھر سے آؤں گا. کیا بات ہے. بڑی کمال کی ماشاءاللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ پاک میں داخل ہوا، شان و شوکت، جاہ و جلال اور وہ خوبصورت انداز رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب آپ تشریف لے کے آئے مکہ شریف کے اندر، اس وقت ظاہری سی بات ہے کافر اپنی ساری باتوں کو یاد کر کے کانپ رہے تھے. اور کتب احادیث کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس پریشانی اور اس ٹینشن میں تھا کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک اور کردار وہ کیا تھا، تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین کو پتہ چلے اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کا علم ہو اور عالم اسلام کی جانب سے عالم کفر کو وہ پیغام پہنچے کہ جو اسلام کے بارے میں نیگٹیویٹی رکھے ہوئے ہیں، جو اسلام کو منفی سوچ پر رکھتے ہیں، جو اسلام کو نعوذ باللہ دہشت گرد مذہب کہتے ہیں اور یہاں سے امن کو ختم کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں جی اسلام تو ہے وہ امن ختم کرنے والا ہے نعوذ باللہ. تو کیا کردار تھا حضور کا، کیا انداز تھا حضور کا، میں یہ تمام ناظرین کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ انتہائی اس فتح کا اہم سوال آپ نے جی جی پوچھا. اس سوال کا جتنی بھی آپ نے گفتگو کی سوال کے انداز میں، اس ساری کی ساری گفتگو کا جواب جو ہے وہ ایک آیا مقدسہ میں جی ماشاءاللہ. ہمیں ملتا ہے. پہلے وہ میں آیا مقدسہ پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ. کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام عالموں کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمسلمین، یہ نہیں فرمایا اچھا کہ آپ بھیجے گئے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے ذریعہ رحمت بن کر. نہیں یہ نہیں فرمایا. یہاں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ رحمت للمؤمنین، کہ آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں. بے شک. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے فرمایا کہ اے محبوب آپ مومنین کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ شریک سفر ہیں اور درود پاک کی آواز آتی ہے. آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں. جی درود کی آواز تو آتی ہے لیکن درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ 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 اللہ. تو اللہ اکبر. جب انتہا ہوئی کہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کافی دیر سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنے والا نظر آئے، لیکن مجھے درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اتنی محبت سے آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ اس وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف و مشغول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ پہاڑ بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف انسانوں کے لیے تو رحمت بن کر نہیں آیا، ارسلت
इलल खल्क़ि अल्लाह, काफ़ा, अल्लाह, मैं अल्लाह। तमाम मखलूक़ात के लिए रसूल और नबी बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, बड़ी प्यारी गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमा रहे हैं। दिल तो चाहता है कि इसी बात को आगे लेके चलें। रहमतल लिल आलमीन नबी सारे जहानों के लिए। और फिर फ़तह मक्का के मौके पर उन लोगों को भी दरस मिल गया, उन लोगों को भी सबक मिल गया कि जो ये समझते थे कि आज हमने इस्लाम को जो है वो इस अंदाज से लिया है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम यहाँ पे गुरूर और तकब्बुर दिखाएगा। यहाँ पे जाहिर बात है, जिस बंदे की फतह होती है, जो कोई मतलब कामयाबी लेता है, तो वो अपनी तकब्बुराना अंदाज और गुरूराना अंदाज को लेके आता है। बल्कि इस्लाम ने बताया कि तकब्बुर और गुरूर से पाक है इस्लाम। जब सारे नबियों के शहनशाह नबी, नाज़रीन मोहतरम, सारे नबियों के शहनशाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करके फातेह बन के लौटे, तो आलम यह था कि हजूर का सर मुबारक झुका हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काफिले के सरबराह थे और सर मुबारक झुका हुआ था। और यही आजिज़ी और यही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आज हुजूर की वही आजिज़ी, सैयदुल मुतवाज़िईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज उनके गुलामों में नज़र आता है। उनके गुलामों के अंदर वही सारा अंदाज जो है वो नज़र आता है कि असल में कामयाब वही हैं कि जो अपने आप को झुका के रखते हैं, जो अपने अंदर आजिज़ी रखते हैं। उन्हीं में फैज़ मुस्तफ़ा झलकता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद कलाम करेंगे और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम फ़तह मक्का के हवाले से अल्लामा साहब से जानेंगे। प्रोग्राम के अंदर वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल को शामिल करने का। रज़ाए रमज़ान प्रोग्राम के अंदर नाते रसूल मकबूल के लिए बड़ी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद दानियाल उमर कादरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ाज शरीफ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आज क्या सुना रहे हैं आप? मैं एक इल्तिजाइया कलाम जो जी, जी। माहौल है, अल्लाह में कोरोना वायरस से हमारी आमीन। जान छुड़वाए आमीन आमीन और आमीन दोबारा से आशिक मदीने जाएं। आमीन इल्तिजा सुम्मा पेश करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह। दर दर तके खादे साइयां, दर दर तके खादे साइयां, मेरी बात न सुनदा कोई, ते सारी दुनिया छड़ के साइयां, मैं तेरी होई साइयां, नज़र करम दी कर सोनिया साइयां, नज़र करम दी कर सोनिया, सोन अर्ज़ मेरी, सोन अर्ज़ मेरी साइयां, नज़र करम साइयां, नज़र करम साइयां, नज़र करम दी, मैं तेरी दिया सुन ले गावा, मैं तेरी दिया सुन ले गावा, ए दर छड़ के मैं किस दर जावा, 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 मेरी खाली झोली भर सोने वे, मेरी खाली झोली पर सोने वे साइयां, नज़र करम दी सोने सोना मुख दिखला जा, सोने
سونا مکھ دکھلا جا سونیاں سونا مکھ دکھلا جا چاہتے کرم دی ایسی پا جا چاہتے کرم دی ایسی پجا دی دے تر سے جاون ٹھرے سونے وے سایاں نظر کرم سایاں نظر کرم دی لال موادی جھولی چ پا دے لال موادی جھولی چ پا دے سونیا جگ دے دکھڑے مٹا دے سونیا جگ دے دکھڑے مٹا دے ونڈے رحمتاں تیرا در سونیا وے ونڈے رحمتاں تیرا در سونیا وے سایاں نظر کرم سایاں نظر کرم دی اور میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے مجھے رسوا نہ کیا سایاں نظر کرم سایاں نظر کرم دی میرا مانے ترانے تسیو میرا مانے ترانے تسیو زیادی جند تے جان تسیو زیادی جند تے جان تسیو زیادی جند تے جان تسیو تاڈے ہوندیاں کادا کرے سونیاں وے تاڈے ہوندیاں کادا کرے سونیاں وے سایاں نظر کرم سایاں نظر کرم ماشاءاللہ بہت ہی خوب اور بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہ حمدیہ التجائیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد دانیال عمر قادری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مزید حفظ و امان میں رکھے اور مزید سود و گزات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. ناظرین محتشم، نعت رسول مقبول ہماری جان ہے. حضور کا عشق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار بالیقین یہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو گرماتی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضور کی نعت ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ رمضان المبارک کی عظیم راتیں جو اس وقت جاری و ساری ہیں، بالیقین ہمارے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے. یہ رمضان المبارک کے اندر کبھی طاق راتوں کی عبادت اور کہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے پر 700 گنا اجر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دینا، یہ سب کرم نوازیاں حضور کے صدقے سے ہیں. میں سمجھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ بہانے ہیں کہ کہیں میرے مصطفیٰ کی امت بخشی جائے، میرے مصطفیٰ کی امت کی بخشش ہو جائے. یہ ایک انداز اور یہ خوبصورت لمحے اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں. ناظرین محترم، ماشاءاللہ مزید نعتیں شامل کریں گے، مزید کلام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑھتے ہیں
آج کے ٹاپک کی طرف فتح مکہ کے حوالے سے اور جانتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ عظیم فتح ہے۔ قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی، واضح کامیابی عطا فرمائی، اور اسلام نے یہ وہ کامیابی حاصل کی کہ پورے عالم کفر کے اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ خلبلی مچ گئی کہ یہ کیا بن گیا، یہ تو 313 تھے، یہ تو ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس تو کھانے پینے کا سامان نہیں تھے، اشیاء و خود و نوش نہیں تھے ان کے پاس، زریں تلواریں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں یہ بات میں ناظرین و سامعین کو بتاتا چلوں، فتح، جنگیں، کامیابیاں یہ ساز و سامان سے ہوا نہیں کرتی، اس کے لیے محبت مصطفیٰ کی طاقت چاہیے، اس کے لیے ایمان نبی کریم علیہ السلام کا پیار یہ چاہیے، حضور علیہ السلام کا عشق جوان چاہیے۔ وہاں پہ تو عمریں نہیں دیکھی جاتی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق دیکھا جاتا ہے۔ جی ناظرین محترم، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی حضور مزید کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کے سابقہ سوال کی طرف آتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال، جو آج کفر ہمیں اہل اسلام کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے، جی اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا طعنہ ہے، یہ ظلم ہے امت مسلمہ پر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام اخلاق حسنہ سے نہیں صرف یہ تلوار سے پھیلا ہے، تو فتح مکہ جو ہے یہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے پھیلا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 10,000 کے جانثار جو قافلہ ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جو چاہتے کرتے، بے شک، اور بجا تھا۔ بالکل ٹھیک فرمایا علامہ آپ نے، صاحب بالکل یہ ٹھیک فرمایا۔ جو سامنے جماعت کھڑی تھی یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے، وہ چہرے تھے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی انہوں نے ہر وہ کوشش کی جی کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جائے، آپ کے جانثاروں کو ستایا جائے۔ اللہ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ان کی یہاں تک فکر تھی کہ یہ ظلم اور تشدد کے ساتھ اس نئے دین کو کہتے تھے ہم مٹا دیں گے، یہاں تک انہوں نے کوششیں کی، استغفر اللہ، اور غزوات اس بات کی زندہ مثال ہیں۔ بے شک، اور پھر ان لوگوں میں جو یہ سارے کھڑے ہوئے تھے، ان میں وہ سارے کے سارے چہرے تھے کہ جنہوں نے جیہ صحابہ کرام کو قتل کیا، ان میں وہ لوگ کھڑے تھے، ان میں وہ ہندہ بھی موجود تھی کہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اعضاء جو ہیں کان مبارک کاٹے، آپ کی ناک مبارک کاٹ لی، اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے بنا کر اس نے ایک ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ مبارک نکالتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے پیارے آقا کے سامنے چباتی ہے۔ یہ اذیت کی ایک انتہا تھی جو اس نے اذیت دی کریم آقا کو، تو یہ بھی کھڑی تھی، اور بہت سارے چہرے تھے کہ جو اس قابل تھے کہ ان کو رون دیا جاتا۔ میں معذرت سے آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں جی، وہاں وہ بھی شخص تو تھا نا کہ جس نے یہ طعنہ دیا تھا کہ یہ کعبے کی چابی میرے پاس ہے، اللہ، عثمان بن طلحہ، ہاں اس نے کیا کہا تھا کہ چابی مجھ سے آپ نہیں لے سکتے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ چابی بھی تو ہی لائے گا اور فاتح میں ہوں گا، اور تو خود چابی دے گا، اور آ کے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے چابی مجھے دے گا، اور میں اس خانہ کعبہ کا دروازہ۔ اللہ، کیا بات، اس میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و کمال کی ایک جھلک ہے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جب پیارے آقا یہ چابی مانگ رہے تھے، جی اس دن اس کا جو جملہ تھا نا کریم آقا کو اذیت پہنچانے کے لیے، وہ یہ تھا، پہلا جملہ اس کا، اس نے کہا
یہ سب لے سکتے ہیں، اچھا، اے محمد تجھے یہ چابی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے اللہ بڑی اکبر، تکلیف دہ بات تھی اللہ اکبر، کہ باقی سب لے سکتے ہیں، ہوں، تجھے نہیں ملے گی۔ یعنی یہ بغض کی، عداوت کی ایک انتہا۔ انتہا تھی اللہ اکبر، جس کا یہ اظہار کر رہا تھا۔ یعنی یہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے سینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کتنا بلند درجہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں کہ سب کو دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دے سکتا۔ تو پیارے آقا نے جو جملہ بولا ہے نا، اللہ اکبر، وہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، بہت وہ خوبصورت۔ کسی پر وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے بھی غیب دان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کریم آقا نے جملہ جو بولا ہے علم و کمال کی ایک زندہ مثال ہے اور روشن باب ہے جی جی، کہ پیارے آقا نے فرمایا عثمان ایک دن آنے والا ہے۔ کریم آقا کی نگاہ کہاں تک جا رہی واہ ہے؟ واہ واہ، آج اور لوگ- کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بلا، بے شک۔ جب خدا ہی نہ چھپا تم تجھ پہ پہ کروڑوں کروڑوں درود۔ کیا بات ہے جی، تو کریم آقا نے جو جملہ بولا علم و کمال کی انتہا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اس کو عطا کر دوں گا۔ اللہ تو اکبر، اس نے آگے سے کہا عثمان نے، اس نے کہا پھر اس دن تو قریش مکہ جو ہیں وہ ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ذلیل نہیں ہو چکے ہوں گے، قریش مکہ کے سروں پر عزت کا تاج آ چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے آہا، بلکہ ہم تو انہیں عزت دینے کے لیے آئیں واہ گے۔ واہ تو واہ، پھر وہ دن آ گیا اچھا، کہ فتح مکہ ہوئی اور عثمان کھڑا تھا اور پیارے آقا نے اسے بلایا اور فرمایا چابی لاؤ، اور اس نے چابی دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ پہ قربان جائیں۔ میں وہ انداز وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ چابی کا جو سلسلہ شروع ہوا، علی پاک کو بھیجا گیا، سرکار دو عالم نبی، میں آپ کی بات کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا، ناظرین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ عثمان سے چابی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اب یہ دوڑا گھر میں اور چابی تھی اس کی اماں کے پاس۔ اب جناب اس نے جا کے کہا اماں چابی دے دو۔ اماں کہتی ہے بھئی چابی تو میں نے نہیں دینی۔ اس نے تلوار نکال لی، کہتا اماں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، چابی دے دو، اگر نہ دی تو وہ جو باہر کھڑا وہ میرے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر، پھر چابی لے کے تو پھر جو بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اور تو پھر بعد میں جو منظر ہوا اور پھر جب اسلام قبول ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ جو شخص جس نے کہا تھا کہ میں سب کو دے سکتا ہوں، ہاں، اے محمد تجھے یہ چابی نہیں ملے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کریمہ پر قربان جائیں۔ واہ واہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بندے نے کہا تھا تجھے نہیں ملے گی، پیارے آقا نے وہ چابی اسی عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اور پھر سبحان اگلی اللہ، گارنٹی اگلی، پیارے واہ آقا واہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی ضمانت بھی دی، فرمایا اے عثمان یہ چابی تیری اب نسل در نسل چلتی رہے۔ آج بھی انہی کے پاس ہے، آج بھی ان کی نسل کے پاس چابی ہے۔ یہ ناظرین یہ کمال کی بات ہے، یہی تو کرم ہے اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ آقا جانتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا، قیامت تک جو ہونا تھا حضور سبھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے چابی عثمان بن طلحہ کو دی کہ یہ لو، تم کہتے تھے کہ جناب یہ سب کو دوں گا، آپ کو نہیں دے سکتا، تو لے لو چابی، یہ آپ کو تجھے دے دی ہے، اب یہ کسی اور کے پاس جائے گی نہیں، یہ اب قیامت تک تیری نسل کے اندر رہے گی۔